بحق شاجلان الهی خردان بحق شاجلان الهی خردان بحق شاجلان الهی خرگردان بحق شاجلان الهی خرگردان بحق شاجلان الهی خرگردان بحق شاجلان بابقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد لله الذي بيده تصريف الاحوال الذين له في الصفات والاعمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اسلحے ہے ہتھیار ہے زیادہ مضبوط ہے نہیں تم دھوکے کی طاقت اسلحہ اور میزائل اور ہتھیار اللہ رسول کے بارے میں اچھا گمان اچھا خیال رکھنے سے تم جتنی بار سبحان اللہ پڑھو گے ایمان مضبوط ہوگا، جتنی بار الحمدللہ پڑھو گے ایمان مضبوط ہوگا، جتنی مرتبہ سبحان رب الاعلی پڑھو گے ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنی مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھو گے ایمان مضبوط ہوگا، اپنے نبی کی جتنی تعریف کرو گے ایمان مضبوط ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ رسول کی تعریف کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ رسول کے بارے میں غلط گمان رکھنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو نہ آپ کا میزائل کام آئے گا، نہ ہتھیار کام آئے گا، نہ آپ کی تلوار کام آئے گی۔ آپ کے پاس ادھر دیکھیے سب کچھ ہوگا لیکن آپ کہیں کے نہیں رہو گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا، غور سے سنیے، ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضور فلاں جگہ مسلمان بہت مارا گیا، مسلمان شہید ہو گیا۔ اس بزرگ نے اس کو بلایا، ادھر دیکھیے، اس بزرگ نے بلایا، کہا آؤ، ان کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا کہ اب دیکھو اس کی طرف جس بستی کے لوگ مارے گئے۔ جب بستی کی طرف دیکھا گیا تو دیکھ رہے جتنی لاشیں پڑی ہے اس میں کوئی سور کی لاش ہے، کوئی کتے کی لاش ہے، کوئی خنزیر کی لاش ہے۔ حضرات تو کہنے کو تو ادھر دیکھئے ہم اپنے آپ کو دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، مومن وہی ہے جو اللہ رسول کے نزدیک مومن ہے، اور کافر وہی ہے جو اللہ رسول کے نزدیک کافر ہے۔ آپ کے کسی کو کافر کہہ دینے سے کافر نہیں ہو جائے گا، نہ آپ کے کسی کو مومن کہہ دینے سے مومن ہو جائے گا، بلکہ اللہ رسول نے جس کو مومن کہا وہی مومن ہے، اور اللہ رسول نے جس کو کافر کہا وہی کافر ہے۔ تو آپ بالکل آپ ادب سے بیٹھے ہوش میں اٹھک بیٹھک نہ کرے۔ پڑھتے ہی میرا مزاج بدل گیا، مزاج چینج ہو گیا، اس لیے آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے ادھر دیکھیے ہم بھی بشر ہیں، ہمارے نبی بھی بشر ہیں، لیکن ہمارے نبی کی بشریت میں فرق ہے، ہمارے نبی کی بشریت میں اور بولو ہماری بشریت میں کیا فرق ہے۔ اور اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، ٹوپی پہننے والے، بولو لام قاف چھین چھاٹنے والے، بڑے بڑے بقرات، ادھر دیکھیے وہ لوگ کہتے ہیں نبی تو ہم ہی لوگوں کی طرح تھے، عام انسان کی طرح تھے، ان کو کوئی پاور نہیں، سارا پاور اللہ کے پاس ہے، نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حضرات ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو پاور ہے، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ سارے عالم کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی بہت پاور دیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی بہت پاور دیا ہے۔ نبی جو چاہے وہ کر ڈالے، نبی اگر چاہ لے تو مردے کو ٹھوکر مار دے، مردہ زندہ ہو جائے، اللہ نے نبی کو بھی بہت پاور دیا ہے۔ تو میں
پہلی بات تو آپ سمجھ گئے. یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کی بشریت میں ہماری بشریت میں کیا فرق ہے. دوسری بات نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. تیسری بات نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے کہ نہیں، اختیار دیا ہے کہ نہیں، نبی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ تین باتیں. چوتھی بات اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا. امی، اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا. کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب ہے ان پڑھ، امی کا مطلب ہے جاہل. یعنی نبی کو اللہ نے قرآن میں جو امی کہا اس کا وہ لوگ مطلب نکالتا ہے ان پڑھ، جاہل. اب آپ بتائیے اس سے بڑا مردود کمینہ کون ہوگا جو امی کا وہ مطلب نکالے کہ نبی ان پڑھ اور بولو نبی جاہل. اس سے بڑی بے ادبی اور گستاخی کیا ہوگی. کئی باتیں ہو گئی، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ امی کا مطلب کیا ہے. اللہ نے جو قرآن میں نبی کو امی کہا اس امی کا مطلب کیا ہے. کئی باتیں ہو گئی، جلدی بولو. چار. اور پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا نبی حاضر و ناظر ہے یا نہیں. زور سے بولو نبی حاضر و ناظر ہے یا نہیں. اور چھٹویں بات نبی قبر میں زندہ ہے یا نہیں. انشاءاللہ یہ 6 باتیں آج آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے. بیٹھک نہ کرے اور بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تاکہ یہاں سے جائے تو کچھ لے کر جائے. غلام ربانی جب تک بولے گا حدیث بولے گا، قصہ کہانی نہیں بولے گا. آپ تک جو بھی بولے گا حدیث بولے گا، اور ایک بھی حدیث کو غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ کا انعام دیا جائے گا. اس لیے بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. جس کو مالدار بننا ہے اور ایک رات میں کروڑ پتی بننا ہے تو وہ لے، قلم لے یا نیٹ کھولے اور دیکھے، سرچ کرے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اجازت ہے تو بالکل ادب سے بیٹھے. جو لوگ سڑک کے کنارے کرسی پر ہے بابو لوگ اندر آ جاؤ. کہاں پہنچاؤں؟ زور سے بولو. ہرپور. گاؤں کا نام بولیے ہرپور. اب بتائیے لیکن بولو جب ہرپور ہے تو ہر آدمی کو کرسی پر آنا چاہیے. اور بولو جب ہرپور ہے تو ہرپور والوں کو، ہر آدمی کو کرسی پر بیٹھنا چاہیے. ساری دنیا کرسی کے لیے لڑائی کر رہی ہے لیکن ہرپور والا اینٹ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، کائنات کی شان، مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود شریف آپ لوگ زور زور سے ادب کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں پیش کریں. زور سے پڑھیں اللہم صلی. ایک بشر ہوں بشار، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی بے ایمان لوگوں کے چکر میں مت پڑنا، اپنے باپ دادا کی طرح مجھ کو مت سمجھ لینا، چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح مت سمجھ لینا، عام انسانوں کی طرح مت سمجھ لینا. مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر سارا مجمع بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے ایمان والو، قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول نے قرآن، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، آدمی ہوں، انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کے جیسا نہیں ہوں، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، مگر مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا. زور سے بولو اللہ. بشر ہیں
जो रसूल को खुदा के बराबर मानेगा काफिर, जो रसूल को खुदा के जैसा मानेगा काफिर, जो रसूल को खुदा के बोलो हमसर मानेगा काफिर। रसूल भी खुदा के बंदे हैं, लेकिन किसी भी चीज में आम बंदों की तरह नहीं है। ये बताओ, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर हो सकता है? पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए दादा के बराबर हो सकता है? शागिर्द बहुत बड़ा बोलो मुहद्दिस बन जाए उस्ताद के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखिए, जब एक पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक शागिर्द बोलो उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो इसी तरह से कान खोलकर सुन लो, कोई मुसलमान करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी की तरह नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। ये आपको ईमान रखना पड़ेगा, तभी आपका ईमान मजबूत होगा। और अगर आपने रसूल को आम लोगों की तरह समझ लिया तो आप मुसलमान नहीं, कचड़े वाले मुसलमान होंगे, आपका ईमान कमजोर रहेगा। अरे जोर से बोलो, आपका ईमान मजबूत नहीं हो सकता, ना आपकी इबादत मजबूत हो सकती है। तो आपको अकीदा रखना पड़ेगा कि बोलो मेरे रसूल बशर है, लेकिन दुनिया में बोलो उनके जैसा कोई नहीं है। मेरी तरफ देखिए, पी के जामे इश्क अहमद कितने नामी हो गए, पी के जामे इश्क अहमद कितने नामी हो गए, कोई सादी, कोई राजी, कोई जामी हो गए। और उनकी शान पाक में की जिसने भी गुस्ताख किया, आयत कुरान से साबित हरामी हो गए, आयत कुरान से साबित हरामी, आयत कुरान से साबित हरामी हो गए। याद रखिए, एक शख्स नबी की बारगाह में आया, इधर देखिए, उसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। क्या नाम था? जोर से बोलो, अरे बोलो क्या नाम था? वलीद बिन मुगीरा। इधर देखिए, नबी की बारगाह में आया, मेरे नबी को कभी पागल कहता था, मेरे नबी को कभी मजनू कहता था, कभी मेरे नबी को गालियां देता था। इधर देखिए, कभी मेरे नबी के रास्ते में कांटा बिछाता था। एक दिन नबी के पास आया, कहा मोहम्मद, मैंने सुना है कि आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें, ये देखिए मैं इसको पकड़ भी नहीं रहा हूं, इसके माइक ही में गड़बड़ी है। ये देख, मैंने सुना है कि आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताओ जिसको मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, किसको सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। अगर वो बातें तुम बता दोगे तो मैं तुमको नबी मान लूंगा। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। वलीद बिन मुगीरा ने। गौर से सुनिए, तो नबी ने पहले मना किया, जल्दी बोलो, नबी ने मना किया। नबी ने फरमाया कि मत पूछो। क्या बोलो? नबी ने क्या मना किया? जल्दी बोलो, मत पूछो। नबी ने फरमाया कि मत पूछो, हर बात नहीं पूछी जाती। तुम बोल रहे हो कि वो बातें बताइए जिसको कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं। अगर मैं बता दूंगा तो शायद तुम परेशानी में पड़ जाओगे और तुम्हारे लिए जिल्लत सामने होगी। उसने जिद किया तो नबी ने उसे बताना शुरू किया। नबी ने फरमाया, अच्छा तुम्हारे अंदर फला ऐब है, तुम्हारे अंदर फला ऐब है, तुम्हारे अंदर फला ऐब है। हुजूर ने उस आदमी की 10 बातें बयान की। क्या बातें? जल्दी बोलो, 10 बातें। 9 को तो वो जान, इधर देखिए, 9 को तो वो जानता था, जो उसके अंदर ऐब था वो 9 ऐब को जानता था, लेकिन 10वीं बात जो नबी ने आखिरी में कहा, क्या कहा जानते हैं? नबी ने फरमाया ऐसा कर, नबी ने फरमाया 10वीं बात कि तू हरामी भी है। क्या कहा? जल्दी बोलो, तू हरामी भी है। अब वो आदमी बड़ा परेशान, वो सोचने लगा कि 9 बातें जो नबी ने कही है वो तो बिल्कुल कन्फर्म है, वो तो बिल्कुल कन्फर्म है जिसको मैं जानता हूं, लेकिन एक आखिरी ने कहा कि तू हरामी है। जब 9 कन्फर्म है तो लगता है ये भी कन्फर्म है।
وہ غصے میں گیا تلوار لے کر ماں کے پاس، کہا ماں محمد نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی ہے، 9 تو بالکل کنفرم ہے جس کو میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک آخری میں کہا کہ تو حرامی ہے۔ اگر 9 صحیح ہے تو لگتا ہے یہ بھی صحیح ہے، سچ بتا ورنہ یہ تلوار ہے گردن مار دوں گا۔ بیٹے نے کس سے کہا؟ جلدی بولو۔ ماں سے۔ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے کہا سچ بتا ورنہ یہ تیری گردن مار دوں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پہلی بات تم کو محمد سے الجھنا نہیں چاہیے، محمد اللہ کے نبی ہے، محمد اللہ کے پیغمبر ہے، وہ جو کچھ بتاتے ہیں سب صحیح ہے، تم کو ان سے نہیں الجھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے 10 باتیں صحیح بتائی ہے تو بالکل تمہارے حق میں وہ 10 باتیں صحیح ہے۔ اب رہی بات 9 کو تم جانتے ہو لیکن ایک آخری کو نہیں جانتے ہو، اے بیٹا وعدہ کرو کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے تو میں سچ بتا دوں۔ اس نے کہا ماں تمہیں قتل نہیں کروں گا، سچ بتا آخر کیا وجہ ہے؟ ماں نے کہا بیٹا محمد نے جو کہہ دیا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن اے بیٹا سن لے یہ میری مجبوری تھی، تمہارا باپ اس لائق نہیں تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو، کوئی اولاد پیدا ہو، اور بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑی پراپرٹی کا مالک تھا، بہت زیادہ زمین جائیداد کا مالک تھا، میرے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، میرے گھر میں ایک چرواہا رہتا تھا، اسی سے میں نے ملاقات کیا جس سے تم ہو، محمد نے جو کہہ دیا ہے بالکل صحیح ہے۔ تو حضرات اتنے میں قرآن کی آیت لے کر حضرت جبریل آ گئے، اتلم بعد ذالک زنیم سنسمہ علی الخرطوم، اے رسول یہ مردود تم کو پاگل کہتا ہے، یہ مردود تم کو گالیاں دیتا ہے، یہ پکا حرامی ہے، اس کے نطفے میں گڑبڑی ہے، اس کے اصل میں خطا ہے۔ تو حضرات یہ اللہ نے اس کو حرامی کہا، ارے بولو اللہ نے اس کو حرامی کہا، اور اللہ کے بتانے سے رسول نے بھی اس کو حرامی کہا۔ تو پی کے جام عشق احمد کتنے نامی ہو گئے، کوئی سادی کوئی راضی کوئی جامی ہو گئے، ان کی شان پاک میں کی جس نے بھی گستاخیاں آیت قرآن سے ثابت حرامی ہو گئے۔ میرے دوست آج ہم میری تقریر سن کر چلیے، ادھر دیکھیے، اللہ نے فرمایا رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، عام آدمی کی طرح نہیں ہوں۔ حضرات یاد رکھیے، آپ ادھر دیکھو، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سو جاؤ تو آپ کا وضو باقی رہے گا کہ بولو ٹوٹ جائے گا؟ زور سے بولو، اگر آپ سو جائیں تو آپ کا وضو باقی رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ زور سے بولو، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، میرا وضو ٹوٹ جائے گا، حضرت کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ غفلت کی نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ارے بولو غفلت کی نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی نماز پڑھتے پڑھتے رکوع میں سو گیا، سجدے میں سو گیا، گرچہ وہ سوتا رہے آدھا گھنٹہ لیکن وضو باقی رہے گا۔ تو نماز میں اگر کسی نے رکوع کی حالت میں نیند آ گئی، سجدے میں آ گئی، بولو تو اس کا وضو باقی رہے گا، لیکن بستر پر اگر غفلت کی نیند آ گئی، ارے بولو اگر آپ اس طرح سوئے کہ استرخائے مفاصل پایا گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، آپ کا وضو ٹوٹے گا، میرا وضو ٹوٹے گا، ان کا وضو ٹوٹے گا، لیکن نبی اگر سو جائے تو نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں، نبی کا وضو باقی رہتا ہے۔ ادھر دیکھو، آپ لوگ راستے سے گزرو تو آدمی سلام نہ کرے، ہم راستے سے گزرے تو ہم کو آدمی سلام نہ کرے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی جب راستے سے گزرتے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، جتنے پہاڑ تھے سب نبی کو سلام کہہ رہے تھے، جتنے پتھر تھے سب نبی کو سلام کہہ رہے تھے، جتنے جنگلی جانور تھے سب نبی کو سلام کہہ رہے تھے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ ادھر دیکھیے، نبی بشر ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔
اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو لاجواب بناتا ہے، بے مثال بناتا ہے۔ ابھی آپ نے شعر سنا، غلام مصطفیٰ صاحب، نام میرے ذہن سے نکل گیا لیکن بہت پرانے آدمی ہے، ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ کے علاقے کے مشہور ہے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا بڑا شاندار، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ ادھر دیکھیے، ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں جبریل آئے۔ کون آئے جلدی بولو؟ حضرت جبریل۔ نبی نے پوچھا جبریل جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے پاس تم آئے اور میرے پاس بھی آئے، ان میں اور مجھ میں کیا فرق پایا؟ ارے بولو، ان میں اور مجھ میں کیا فرق پایا؟ یہ کس نے جلدی بولو؟ نبی نے کس سے پوچھا؟ حضرت جبریل سے۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد۔ یہ اللہ کے رسول، میں اللہ کے حکم سے آسمانوں پر گیا، پورب گیا، پچھم گیا، اتر گیا، دکھن گیا، میں نے آسمان کا کونا کونا تلاش کیا، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا جاؤ زمین پر کونا کونا تلاش کرو، پھر میں نے زمین کا کونا کونا تلاش کیا، لیکن اے اللہ کے رسول میں نے سارے نبیوں میں آپ کے جیسا کسی کو نہیں پایا۔ یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نبی کی شان، اس پر رکھو ایمان تب بنو گے مسلمان۔ ارے زور سے بولو، تب بنو گے مسلمان، ورنہ جناب نام کے مسلمان نہ ہوگے۔ جیسے ہاتھی کا دانت دیکھنے میں لمبا لمبا ہے، وہ دانت نہیں ہے، وہ ہتھیار ہے۔ بولو، جو جس دانتوں سے پتوں کو چباتا ہے وہ اندر ہے۔ ادھر دیکھیے، تو مسلمانوں کا جب ایمان مضبوط ہوگا تو بولو اس کی ہر چیز مضبوط ہوگی۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ارے بولو، لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ تھوڑا سا مائک کی سیٹنگ الٹی پلٹی ہے، اس لیے تھوڑا بولنے میں طاقت لگ رہی ہے، اس لیے آپ بھی تھوڑا سا برداشت کریں گے، میں بھی تھوڑا برداشت کروں، اجازت ہے، چونکہ مشین اس کی لوڈ کم برداشت کر رہی ہے۔ ہاں، مشین پھک پھک کر رہی ہے۔ ارے بولو، ہاں مشین، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، مشین، بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قال قلت عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب100 فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب1000 فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر اليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال احدهما لصاحبه لتزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، اب لائن سے حدیث سناؤں گا اور کچھ نہیں، صرف حدیث اور اس کا مطلب۔ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، کس کتاب کی جدی بولو؟ مشکاۃ شریف جلد نمبر 2، پیج نمبر کتنا جدی بولو؟ 515۔ انعام کتنا جدی بولو؟ سیدھے 5 لاکھ۔ غلط ثابت کرو اور انعام پاؤ، اور اگر غلط ثابت نہیں کر سکتے تو سنی بنو۔ کیا بنو؟ زور سے بولو، سنی
آج کل لوگ ٹنی بنتے جا رہے ہیں. ارے جلدی بولو. جتنے لوگ پہلے سنی تھے اب آہستہ آہستہ ٹنی بنتے جا رہے ہیں. ارے بولو. ہاں ٹنی بنتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے سنی بنیے تبھی آپ کا بیڑا پار ہے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی, بڑی شاندار حدیث. اجازت ہے تو مطلب بیان کروں. جلدی بولو اجازت ہے. دھیان بالکل لگائیے میری طرف. ادھر دیکھیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ پر کون سی نشانی ظاہر ہوئی کہ جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ گیا. اعلان نبوت کا زمانہ, کون سی نشانی آپ نے دیکھی کہ جس سے آپ کو پتا چلا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے, ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا جلدی اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے. جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں, اور زور سے بولو, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں. یہ کس نے کہا؟ جلدی بولو. ارے بولو. نیچے والے فرشتے نے, ارے جلدی بولو, اوپر والے سے کہا. ادھر دیکھیے, جیسے اوپر والے نے سنا تو نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد نبی کہتے ہیں دونوں فرشتے کچھ دیر تک میرے سامنے ہاتھ مادے کھڑے رہے. اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. اچانک میں نے دیکھا, زور سے بولو, اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. جیسے غائب ہوئے تو کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, یہ حدیث ہے. دونوں فرشتے کچھ دیر کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ بولو, کیا لے کے آ رہے ہیں؟ بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے, ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور اٹھا کر ترازو کے پلے میں رکھ دیا, بیٹھا دیا اور مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. آپ چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, اور آپ کی طرح عبادت گزار نہیں, ہماری طرح نہیں, بڑے بڑے اولیاء کرام. کتنے کو لائے؟ زور سے بولو.
100 लोगों को लेकर आए, तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 बड़े बड़े इबादत गुजार को लाए, औलिया किराम को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के कहने लगे लब वसंतहु बे उम्मत ही लरज्जहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मकसूद मिल्लत, उर्से जुनैद मिल्लत, उर्से जुबैर मिल्लत, आमद शरफ हुजूर जुबैर मिल्लत, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, मुसलमाना ने हरपुर मोमिन टोला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है कि इधर उधर जा रही है? अरे जोर से बोलो। जा रही है कि आ रही है? आ रही है। नबी ने क्या कहा? फिर से बोलो, बोलो। नबी ने क्या कहा? कि दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जल्दी बोलो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? 1 तो छोड़ो। क्या कहा? 1 तो छोड़ो। 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप अपना ईमान पुख्ता कीजिए। इधर देखिए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर ना हो सकी तो बोलो अकेला कोई हो सकता है, तनाव हो सकता है। इस तरह का अकीदा इधर देखिए आप रखेंगे तभी आपका ईमान पक्का होगा और आप सुन्नी मुसलमान बनकर रहेंगे। और अगर इसके खिलाफ गए तो बोलो टुन्नी बन जाएंगे। अरे बोलो, और जन्नत किसके लिए है? सुन्नी के लिए, टुन्नी के लिए नहीं है। कयामत में उसे फरिश्ते, अरे बोलो इजाजत है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलो। 1 हदीस सुनी, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। हजरत तशरीफ फरमा है, ये शहजादे रसूल, कसम खुदा देखिए चेहरा मोहरा बिल्कुल हजरत का, हजरत के अब्बा हुजूर की तरह है। अरे बोलो है कि नहीं? अरे बोलो हुजूर जुबैर मियां की तरह है। कसम खुदा ये शबीह जुबैर मियां। यकीनी बात है जब उनके बेटे हैं, उनके शहजादे हैं, तो यकीनी बात है। इधर देखिए, बेटा अपने बाप का हम शबी होता है। और बोलो बेटा अपने बाप का हम शबी होता है। अभी आपने 1 हदीस सुनी, अगर इजाजत दीजिए तो दूसरी भी सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। और बोलो थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं है? मैंने कई वादा किया है? जल्दी बोलो। 6। अभी तो पहला वादा निभाया। हदीसें बहुत है। और बोलो हदीसें बहुत है। अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन 6 वादा 6 हदीस। अरे बोलो कै वादा? 6 वादा 6 हदीस। अगर मैं चाहूं तो इन 6 वादे में 100 हदीस सुना सकता हूं, लेकिन अगर 100 सुनाऊंगा
تو آپ کو ایک ہفتے کا جلسہ رکھنا پڑے گا. کتنے کا؟ جلدی بولو. ایک ہفتے کا جلسہ. ایک رات میں پورا نہیں ہوگا. بالکل ادب سے بیٹھیے. اگر اجازت دیجئے تو اب میں دوسرا وعدہ پورا کروں. اجازت ہے؟ بولو اجازت ہے. دوسرا وعدہ کیا کیا تھا؟ جلدی بولو. دوسرا وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے یا نہیں؟ ارے بولو. اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے کہ نہیں؟ کچھ ٹنی لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے. جو ایسا کہتا ہے اس سے کہیے توبہ کرو توبہ. ابے پگلا، دنیا میں ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ پاور ہے. باپ ہے تو گھر پہ اس کی حکومت چلتی ہے. اور بولو چلتی ہے کہ نہیں؟ اور محلے کا مکھیا ہے تو گاؤں میں حکومت چلتی ہے. اور کسی چھیتر کا ایم ایل اے ہے تو بولو اس چھیتر میں اس کی حکومت چلتی ہے. تو دنیا میں اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ پاور دیا ہے. اب آپ بتاؤ، اللہ جس کو نبی بناتا ہے فل پاور بناتا ہے. اتنا پاور دیتا ہے، اتنا پاور دیتا ہے کہ نبی اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے. نبی اگر چاہ لے تو چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑا ہو جائے. نبی اگر چاہ لے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. نبی اگر چاہ لے، زور سے بولو، تو بے جان درختوں میں جان پیدا کر دے. نبی اگر چاہ لے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر سے کلمہ پڑھوا دے. نبی اگر چاہ لے تو ایک پاؤں آٹے میں اپنا تھوک ڈال دے تو سینکڑوں لوگ کھا کر اپنا پیٹ بھر لے. نبی اگر چاہ لے تو بولو اپنی انگلی سے پانی کے چشمے جاری کرے، صحابہ وضو بھی کرے، خود بھی پیے، جانور کو بھی پلائے. نبی کو اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور دیتا ہے. ادھر دیکھیے، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس کوئی پاور نہ ہو. ارے بولو، جس کے پاس کوئی پاور نہ ہو. تو یہ عقیدہ آپ کو رکھنا ہے، تبھی آپ کا ایمان پکا رہے گا. اور اگر اس کے خلاف گئے تو آپ کا ایمان کچا رہے گا. جب ایمان کچا تو نماز کچی، روزہ کچا، حج کچا، یہ لمبی لمبی داڑھی بھی کچی، سب کچی رہیں گی. ارے جب بنیاد کمزور تو دیوار. سارے اعمال آپ کے مضبوط ہے. اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، دوسرا وعدہ پورا کروں. لیکن پہلے ایک بات بتائیے. حدیث تو سناؤں گا لیکن پہلے آپ لوگ ایک بات بتائیے. جاگ رہے ہیں؟ اور زور سے بولو جاگ رہے ہیں. ہاں جاگ رہے ہیں تو پہلے ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ نیچے کیجئے. یہ دیکھیے، یہ ہرے کرتے والے کہاں جا رہے ہیں؟ او ہرے بابا، پہلے ایک بات سنیے. اجازت ہے؟ بولو. اچھا یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ اور بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، سب بولو. نماز ہم لوگوں پر کتنے وقت کی فرض ہے؟ اور زور سے بولو. 5. زور سے بولو. 5. اچھا یہ بتائیے کہ ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. مغرب میں کتنی رکعتیں فرض؟ 3. عشاء میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. فجر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 2. اچھا آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف فرض پڑھتے ہیں کہ فرض سے پہلے اور بعد میں کچھ سنتیں بھی پڑھتے ہیں؟ بولو سنتیں پڑھتے ہیں نا؟ ارے بولو پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ظہر سے پہلے سنت، ظہر کے بعد سنت، عصر سے پہلے سنت، مغرب کے بعد سنت، عشاء سے پہلے سنت، عشاء کے بعد سنت، فجر سے پہلے سنت. میری طرف دیکھو، اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو آدمی صرف فرض پڑھتا اور مسجد سے چپ چاپ نکل جاتا. لیکن اللہ نے نبی کو پاور دیا تو فرض تو ہم پر ہے. زور سے بولو. ظہر میں 4 رکعتیں لیکن ہم سنتیں بھی پڑھتے ہیں. عصر میں ہے 4 رکعتیں لیکن ہم سنتیں بھی پڑھتے ہیں. مغرب میں ہے 3 رکعتیں لیکن ہم سنتیں بھی پڑھتے ہیں. عشاء میں ہے 4 رکعتیں مگر ہم سنتیں بھی پڑھتے ہیں. فجر میں ہے 2 رکعتیں مگر ہم سنت بھی پڑھتے ہیں. تو اے ہر پور والو، تم جتنی سنتیں پڑھ رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے.
زور سے بولو، جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو ہم لوگ سنت نہیں پڑھتے. اچھا یہ بتائیے، اذان ہوتی ہے مسجد میں؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے بولو اذان ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے، صرف ہرپور میں کہ پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں. ادھر دیکھیے، جہاں جہاں مسجد ہے جماعت مستحبہ سے، جہاں جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جلدی بولو، وہاں اذان ہوتی ہے. بولو ہندوستان میں بھی اذان، ارے بولو مکہ میں بھی اذان، مدینہ میں بھی اذان، امریکہ میں بھی اذان، لندن میں بھی اذان. اب آپ قرآن کھولیے اور ان مولویوں کو پوچھئے جو ٹنی بن گئے ہیں کہ بتاؤ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں نہ بولو نماز سے پہلے، اللہ نے کہیں بھی قرآن میں بولو اذان نماز سے پہلے کہیں بھی اللہ نے کیا اذان دینے کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم لوگ فجر سے پہلے اذان دو، عشاء سے پہلے اذان دو، مغرب سے پہلے اذان دو؟ اذان کا قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے. اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم عید کی نماز پڑھو. اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم بقرہ عید کی نماز پڑھو. تو میری طرف دیکھو، جو تم بقرہ عید کی نماز پڑھ رہے ہو، جو تم عید کی نماز پڑھ رہے ہو، تم جو وتر کی نماز پڑھ رہے ہو، جو مسجدوں میں اذان دے رہے ہو، یہ سب نبی کا حکم ہے. اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو نبی کبھی حکم نہیں دیتے. جتنا قرآن میں ہوتا اتنا ہی بیان کرتے، اس کے علاوہ کچھ بھی بیان نہیں کرتے. لیکن اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے. نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس چیز کا چاہے حکم دے دے. نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چیز چاہے حرام کر دے. نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے حلال کر دے. اللہ کے پاس تو پاور ہے ہی، وہ سارے عالم کا بادشاہ ہے، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے. لیکن اللہ نے نبی کو بھی بہت پاور دیا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو، نبی کو بھی بہت پاور دیا ہے. اگر یہ عقیدہ آپ رکھیں گے تو آپ رہیں گے سنی بن کے، اور اس کے خلاف چلیں گے تو آپ بولو رہیں گے ٹنی بن کے. جو سنی ہے اس کا ایمان پکا ہے، اور جو ٹنی ہے اس کا ایمان کچا ہے. کیونکہ سب پہلے سنی ہی تھے، بعد میں کسی کو مرغا نے ٹنی بنا دیا، کسی کو رس ملائی نے ٹنی بنا دیا، کسی کو پیسے کی لالچ نے ٹنی بنا دیا، کسی کو نوٹوں کی گڈی نے ٹنی بنا دیا، کسی کو ڈالر نے ٹنی بنایا، ارے بولو کسی کو ریال نے ٹنی بنایا. لیکن ہم سنی کے سامنے اگر کوئی آیا ڈالر لے کر، ریال لے کر، نوٹوں کی گڈی لے کر، تو ہم سنیوں نے یہی جواب دیا، نوٹ تم کو مبارک ہو، پیسہ تم کو مبارک ہو، ریال تم کو مبارک ہو. ہمیں ریال نہیں چاہیے، ہمیں تو آمنہ کا لال چاہیے. ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، ہمیں پیارے نبی کی محبت چاہیے. یاد رکھیے، پیسے پر وہ بکتا ہے جو یہودی سے کنیکشن رکھتا ہے. اور جلدی بولو، پیسے پر وہ بکتا ہے جو یہودی سے کنیکشن رکھتا ہے، اور جو پیسے کو ٹھوکر مارتا ہے، لات مارتا ہے، جو صحابہ سے کنیکشن رکھتا ہے، بزرگوں سے رشتہ رکھتا ہے، بلال حبشی سے رشتہ رکھتا ہے، صدیق اکبر سے رشتہ رکھتا ہے. اجازت دیجئے تو اب حدیث سناؤں، لیکن ہمارے بھائی آنکھ مل رہے ہیں. اللہ، آج کل لوگ ادھر دیکھیے سسرال جانے کے بعد آنکھ ملتے ہیں. ارے بولو، لیکن یہ میرا بھائی تقریر سن کر آنکھ مل رہا ہے. ارے بولو، آپ کو تو آنکھ ملنا نہیں ہے، ارے بولو آنکھ کھولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جلدی بولو، آنکھ کھولنا ہے. میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ارے بولو ناراض تو نہیں. ادھر دیکھیے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے کچھ کہہ دیتا ہوں، تو ناراض نہیں ہونا ہے. اجازت دیجئے تو اب میں بڑی ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن اتنی لمبی نہیں کہ آپ لمبے ہو جائیں.
अरे बोलो, इतनी लंबी भी नहीं कि आप लंबे हो जाए, आपका ख्याल रखूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाता हूं। बच्चा को सोने दीजिए चुपचाप, वरना सो जाओ तुम, वरना जो भी माइक कुछ ठीक है, अगर ये जगा रहा, क्या रहेगा जल्दी बोलो, अगर ये जगा रहा, अरे सोने दो भाई, आप उनको डिस्टर्ब मत करो, सो जाओ बेटा, सो जाओ तुमको कुछ नहीं करना है, तुम जगह, आपके गांव को अपने खून से सींचा है, आपको जगह जगह अच्छी तालीम दी, तरबियत दी। अगर आप पीर के नक्शे कदम पर चलेंगे तो कामयाब रहेंगे, और अगर पीर का दामन छोड़ेंगे तो फिर आपको बोलो बहकने से कोई बचा नहीं सकता। अब मैं एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद जुलूसिन नबी, बैनमा क़ाल अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंदा जुलूसिन नबी बैनमा नहनु इंदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फक़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फक़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फहल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फहल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फमकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरकिन फीहि तमरुन क़ाल अयना साइल क़ाल अयना साइल फक़ाल खुज़ हाज़ा फतसद्दक़ बिही फक़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फवल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहले बैती अफ़क़र मिन अहले बैती फज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। जब मजमा इधर उधर करता है तो जबान लड़खड़ाने लगती है। इधर देखिए, मेरे नबी ने एक दफा मेरे नबी को नमाज में सहव हो गया। क्या हो गया जल्दी बोलो, नमाज में सहव का मतलब समझते हैं, यानी हुजूर नमाज में कुछ भूल गए। अरे बोलो, नमाज में कुछ भूल गए। जब सलाम फेरा तो आपने फरमाया, ये बताओ तुम में से किसने वजू ठीक ठाक नहीं किया? तमाम खामोश, जितने सहाबा थे सब खामोश। सबको यकीन था कि मैं अपना वजू ठीक ठाक कर चुका हूं। तो नबी ने फरमाया, सुन लो, अगर नमाजी का वजू गलत होता है, नमाजी के अंदर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसका असर इमाम पर पड़ता है। तो मेरी तरफ देखिए, हम लोग हदीस बोलते हैं, मैं कभी भूलता नहीं, लेकिन जब मजमा उछलने लगे, इधर उधर करने लगे, तो जबान कभी कभी लड़खड़ा जाती है। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, बोलो किस किताब की? जल्दी बोलो, बुखारी शरीफ। जल्दी बोलो, किस किताब की? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो, जिल्द नंबर 1, रोजे का बयान, पेज नंबर जल्दी बोलो 259। जल्दी बोलो, पेज नंबर 200, अरे जोर से बोलो, पेज नंबर 259, 259। बैठिए, माशाअल्लाह बैठिए। ये हजरत अल्लामा मौलाना नायब अबुल हक्कानी, अरे बोलो, नाम भूल गए, मौलाना साबिरुल कादरी, मौलाना साबिरुल कादरी नायब अबुल हक्कानी, अरे बोलो नायब अबुल। और जो तकरीर कर रहा है वो है गुलाम रब्बानी, ये है नायब अबुल हक्कानी।
اور بولو یہ ہے غلام ربانی. اجازت دیجئے تو کچھ اور کر دوں حدیث کی ترجمانی. اور بولو اجازت ہے. ہاں آپ لوگ ادھر دیکھیے, آپ لوگ وہ تقریر سننا چاہتے ہیں جس میں چٹکلے ہوں, قصے ہوں کہانی. ایسی تقریر نہیں کرتا غلام ربانی, فقط کرتا ہے حدیث کی ترجمانی. اور بولو اجازت ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی, دوسری حدیث کس کتاب کی ہے جلدی بولو؟ بخاری شریف. غلط ثابت کرنے پر 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ. کتنا؟ 5 بڑھا دیا. ہاں 10 لاکھ لاؤ, بولو لاؤ, جھولا بھرو پیسہ, اور بولو ایک جلسے میں مالدار بن جاؤ اور بنو سنی. کیا بنو؟ ہاں جو لوگ پہلے سب سنی تھے, لیکن کیا کہے جناب, آہستہ آہستہ یہ نوٹ نے سب کو ٹنی بنا دیا. ہاں کسی کو یہودی نے مرغا فرائی کھلا دیا تو ٹنی بن گیا, کسی کو یہودی نے 1 بورا پیسہ دے دیا تو ٹنی بن گیا. پیسے نے کتنوں کو ٹنی بنا دیا. ورنہ آج سے سارے مسلمان پہلے سنی تھے. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم ہی لوگ سنی ہیں. 100 برس پہلے جتنے مسلمان سب سنی تھے, 200 برس پہلے جتنے مسلمان سب سنی تھے, 1000 برس پہلے جتنے مسلمان سب سنی تھے. یہ مت سمجھنا کہ سلام آج پڑھا جا رہا ہے, یہ مت سمجھنا کہ درود آج پڑھا جا رہا ہے, یہ مت سمجھنا کہ نبی کی میلاد آج پڑھی جا رہی ہے. نہیں مسلمان, یہ بے ایمان لوگ تم کو دھوکہ دے رہا ہے. جب سے قرآن اترا ہے نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے, جب سے قرآن اترا ہے نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے, جب سے نبی دنیا میں آئے ہیں نبی کی میلاد خوانی ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, عرس مقدس علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی. ہاں نعرہ لگائیے چھوٹا تاکہ مجھ کو وقت ملتا رہے. ارے بولو اجازت ہے. یہ بتائیے نئے ہم لوگ نہیں ہیں. ارے بولو نئے ہم لوگ نہیں ہیں. الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے. چور ہم کو چور کہتا ہے, آتنکوادی ہم کو آتنکوادی کہتا ہے, یہ گنڈا ہم کو گنڈا کہتا ہے. ارے بولو یہ آگ بھڑکانے والا, فساد پھیلانے والا ہم کو کہتا ہے الٹے چور کوتوال کا ڈانٹے. ارے بولو نئے ہم لوگ نہیں ہیں, جلدی بولو نئے ہم لوگ نہیں ہیں. نئے وہ لوگ ہیں جو پہلے تو سنی تھے, بعد میں کیا بنے؟ ٹنی. تو جو ٹنی ہے وہ نئے ہیں, ہم لوگ نئے نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ نیا نہیں ہے, ہماری جماعت نئی نہیں ہے, ہمارا مشن نیا نہیں ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی, انعام کتنا دیا؟ اور زور سے بولو 10 لاکھ. میں نے 6 وعدہ کیا, آدھے گھنٹے کے اندر یہ سارا وعدہ پورا کروں گا, تب مولانا نائب صاحب کا نمبر آئے گا. ارے بولو جب تک پانی رہے گا حکم دیا جائے گا کس کا؟ وضو کا. کس کا؟ لیکن جب بولو وضو کرنے والا بیمار ہو جائے یا پانی پر قدرت نہ ہو تو اس کو حکم دیا جائے گا تیمم کا. تو غلام ربانی آپ کو ابھی وضو کرا رہا ہے. ارے بولو ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے. لیکن میں جو وضو کرا رہا ہوں آپ کو, وہ دل کا وضو کرا رہا ہوں, ایمان کا وضو کرا رہا ہوں, عقیدے کا وضو کرا رہا ہوں. پانی سے بدن کا میل دور ہوتا ہے اور قرآن و حدیث سننے سے دل کا میل دور ہوتا ہے. ارے بولو پانی سے بدن کا وضو ہوتا ہے, لیکن عقیدہ پر گفتگو سننے سے
دل کا وضو ہوتا ہے. آج آپ میری تقریر میں دل کا وضو کیجئے, اور جب دل کا وضو ہو جائے گا تو مسجد میں فجر میں جائیے, نماز کا وضو کیجئے. اجازت ہے؟ میں نے حدیث تو آپ کو سنا دیا, لیکن مطلب باقی ہے. پہلا وعدہ پورا کیا, دوسرا وعدہ میں بولو حدیث تو سنا دیا, لیکن مطلب باقی ہے. بہت شاندار مطلب, بہت شاندار. جلدی جلدی سنیے, جلدی سنیے, دھیان لگائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, غور سے سنیے, وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جتنے صحابہ تھے موجود تھے, اتنے ہی دیر میں اچانک ایک نبی کی بارگاہ میں, اتنے ہی دیر میں اچانک ایک ایسا شخص آیا جو روتا ہوا, گالوں پر تماچا مارتا ہوا, دیوانہ پن کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوا حاضر ہوا, حلقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, اے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا, اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. کیا کہا؟ ارے بولیے نا. نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا روتا ہوا, جلدی بولو, گالوں پر تماچا مارتا ہوا, بالکل دیوانہ انداز میں, اور نبی سے کیا کہا؟ حلقت یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. جیسے نبی نے گناہ کا نام سنا سر جھکا لیا, اوپر سر اٹھایا تو نبی نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مالک یا رسول اللہ. ادھر دیکھیں, نبی نے پوچھا مالک یا, نبی نے پوچھا مالک, کیا ہوا, کتنا بڑا گناہ کر لیا. نبی نے پوچھا مالک, کتنا بڑا گناہ کر لیا, کتنا بڑا پاپ کر لیا, تجھ کو کیا ہو گیا؟ کہا یہ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, میں رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. نبی نے پوچھا مالک, اپنا گناہ تو بیان کرو. اس نے کہا وقعت علی امرأتی وانا صائم, یہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے, اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا, اپنا روزہ توڑ دیا ہے. اللہ کے رسول نفس اتنا غالب ہوا کہ برداشت نہ کر سکا, روزہ میں نے توڑ دیا, میں شرمندہ ہوں, میری غلطی, اللہ کیسے معاف کرے گا. غور سے سنیے, جیسے نبی نے اتنا سنا تو نبی نے ارشاد فرمایا اے شخص تو نے روزہ توڑا ہے, وہ بھی جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے, تو کان کھول کر سن لے, اگر کوئی مسلمان رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کے بدلے اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. کتنا؟ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. تو نے روزہ توڑا ہے تو ایسا کرو, جاؤ بازار جاؤ اور بازار جا کر ایک غلام خریدو اور غلام کو آزاد کر دو, تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا, تب تمہارا گناہ معاف ہوگا, تب اللہ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا. جاؤ بازار چلے جاؤ, گھوڑا بازار چلے جاؤ, غلام خریدو اور غلام خرید کر آزاد کر دو. جیسے غلام کا نام سنا, غور سے سنیے, اٹھیے گا نہیں, بڑا شاندار, ادھر دیکھیے, جیسے غلام خریدنے کا نام سنا وہ زارو قطار رونے لگے, کلیجہ پھٹ گیا اور زارو قطار رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنا غریب انسان ہوں, اتنا مفلس انسان ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, یہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنے پیسے نہیں, اتنی رقم نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں. نبی نے جب اتنا سنا تو نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے
تو ایسا کرو جاؤ 60 روزے رکھو. کتنے روزے؟ ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ ہے. 60 روزہ کفارہ میں رکھنا پڑے گا اور پلس ایک قضا 61 روزہ تم کو رکھنا پڑے گا. تب اللہ تمہاری غلطی معاف کرے گا, تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا. جیسے 60 روزہ کا نام سنا, زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی, کانپنے لگے. کہا یہ اللہ کے رسول, رمضان کا روزہ تو میں رکھ رہا ہوں, برداشت کر رہا ہوں, میں غریب آدمی ہوں, میں ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں. یہ اللہ کے رسول رمضان کا روزہ تو رکھ لیا, مگر یہ 60 روزے اگر رکھوں گا تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے, کیونکہ میں ڈیوٹی نہیں کر پاؤں گا, مزدوری نہیں کر پاؤں گا, میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے. آپ اللہ کے رسول ہیں, میرے لیے کوئی دوسرا راستہ بتائیے. نبی نے جب اتنا سنا تو فرمایا کہ اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے, 60 روزے نہیں رکھ سکتے, تو ایسا کرو جاؤ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. چاہے ایک دن بیٹھا کر 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا ایک دن میں 60 غریبوں کو کھلاؤ. 2 وقت کا, ایک وقت کا نہیں, 2 وقت کا کھانا بھر پیٹ, چاہے ایک دن 60 غریبوں کو بیٹھا کر کھلاؤ یا ایک غریب کو 60 دن تک کھلاتے رہو, تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا. جیسے اتنا سنا اور زاروں قطار رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ, میں مزدور آدمی ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں. اے اللہ کے رسول, صبح سے شام تک کماتا ہوں, رات ہوتے ہوتے سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے, کچھ بھی بچا نہیں پاتا. میرے پاس اتنی رقم نہیں, اتنے پیسے نہیں کہ میں 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکوں. نبی نے جب اتنا سنا تو سر جھکا لیا. بہت اچھی حدیث ہے, سنیے, بہت اچھی حدیث ہے, غور سے سنیے. ادھر دیکھیے, نبی نے جب اتنا سنا تو سر جھکا لیا. ادھر دیکھیے, اور سر جھکا کر نبی سوچنے لگے کہ یہ تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا, 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. ادھر دیکھیں, نبی سوچنے لگے. جیسے نبی کچھ سوچ رہے تھے کہ اتنے ہی دیر میں نبی کی بارگاہ میں بڑے بڑے ٹوکرے میں 2 ٹوکرا کھجور آیا. بولو, نبی کی بارگاہ میں بڑے بڑے ٹوکرے میں 2 ٹوکرا, جلدی بولو, کھجور آیا. جانتے ہو ایک ٹوکرے میں کتنا تھا؟ 15 سا. دوسرے ٹوکرے میں کتنا تھا؟ 15 سا. یعنی کتنا تھا ٹوٹل؟ 30 سا. عربی میں ادھر دیکھیے, جیسے اپنے ہندوستان میں ڈبہ بنایا جاتا ہے, آدھا کلو کا ڈبہ, 1 کلو کا ڈبہ ناپنے کے لیے. ارے بولو, جیسے دودھ والا دودھ ناپ کر آپ کو دیتا ہے, چاول ناپ کے عورتیں بولو ڈیلی اپنے گھر میں بناتی ہے. تو میری طرف دیکھیے, جیسے ڈبہ ناپنے والا ہوتا ہے آدھا کلو کا, 1 کلو کا, 1.5 کلو کا, ایسے ہی عرب کے اندر کھجور کے پتوں سے کھجور ناپنے کے لیے کیا بنایا جاتا تھا؟ پیمانہ بنایا جاتا تھا. یعنی 1 کلو کھجور کا بولو پیمانہ, 2 کلو کھجور کا پیمانہ, 5 کلو کھجور کا پیمانہ. تو نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکرا آیا, ایک ٹوکرا 15 سا, دوسرا ٹوکرا 15 سا. 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیے, صاد الف عین, صاد الف عین, سا. عربی میں 1 سا کہتے ہیں 4 کلو 90 گرام کو. تو اب آپ جوڑ لیجئے کہ ایک ٹوکرے میں 15 سا تھا تو کتنا کلو ہو گیا, تو 2 ٹوکرے میں کتنا کلو بن گیا. آپ جوڑ لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے جوڑا نہیں ہے, لیکن کبھی آؤں گا تو مکمل کمپیوٹر سے اور حساب کتاب کر کے آپ کو بتاؤں گا. ادھر دیکھیے, بس اتنا سمجھیے کہ 2 ٹوکرا کھجور تھا, ایک ٹوکرے میں 15 سا, دوسرے ٹوکرے میں 15 سا, اور 1 سا کتنے کا ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں؟ 4 کلو 90 گرام کا 1 سا ہوا. تو بولو, ایک ٹوکرے میں 15 سا تھا, تو اب کتنا کلو ہو گیا؟
آپ اس کو ضرب دیتے چلے جائیے اور بولو 4 کلو 90 کو جلدی بولو 15 سے ضرب دیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک ٹوکرے میں کتنا۔ نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکرا کھجور آیا تو نبی نے اس کو بلایا، کس کو بلایا جلدی بولو؟ جس نے روزہ توڑا تھا اس کو بلایا، کہا سن لو لوگوں نے یہ کھجور مجھ کو دیا ہے، لیکن اب میں دونوں ٹوکرا کھجور تم کو دے رہا ہوں، جاؤ یہ دونوں ٹوکرا کھجور مدینے کے غریبوں کو مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ غور سے سنیے، وہ جناب رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مدینے میں میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ کیا مدینے میں میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ نبی نے فرمایا ہاں ہاں، جو تم سے زیادہ غریب ہو ان کو یہ دونوں ٹوکرا کھجور تقسیم کر دو، ان کے گھروں میں بانٹ دو، وہ لوگ کھا لیں گے تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ اور زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ قسم خدا کی مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، مدینہ شہر میں میرے بچے سے زیادہ کسی کا بچہ غریب نہیں ہے، مدینہ شہر میں میری بیوی سے زیادہ کسی کی بیوی غریب نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ دونوں ٹوکرا کھجور کس کو بانٹوں، کس کو کھلاؤں، کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، اب مزے کی بات سنیے، اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا، نبی نے پاور کا استعمال کیا، جو اللہ نے نبی کو پاور دیا تھا اس پاور کا استعمال کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اطعمہ اہلک، اطعمہ اہلک، نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ، سب کے لیے الگ قانون ہے مگر آج تمہارے لیے الگ قانون ہے، میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں، آج صرف تمہارے لیے۔ ایسا کرو، اگر مدینہ میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ، میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقصود ملت۔ کتنے لوگوں نے سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ اچھا تھوڑا اور برداشت کریں گے تو وعدہ پورا کر دوں گا، ورنہ وعدہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آپ کہیں گے ربانی صاحب نے 6 وعدہ کیا، 2 میں ٹائم ختم۔ اجازت ہے؟ یہ دیکھیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اجازت ہے؟ اچھا یہ بتائیے غلام ربانی جو حدیث آپ کو سنا رہا ہے، بولو سننے میں آپ کا ایمان روشن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو روشن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب آپ میری طرف دیکھیے، بیٹھیے، کہاں جاؤ؟ تمہارے لیے میں الگ قانون بنا رہا ہوں، صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ جاؤ مدینہ میں، اگر تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، بیوی کو کھلا دو، خود بھی کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور دیتا ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے جائز کر دے، جو چیز چاہے ناجائز کر دے، جو چیز چاہے حلال کر دے، جو چیز چاہے حرام کر دے۔ جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، وہ سنی کی اولاد نہیں ہے، وہ یہودی کی اولاد ہے، اس کا کنیکشن یہودی سے ہے۔ ایسا یہودی بولتا ہے، کون بولتا ہے جلدی بولو؟ ایسا یہودی بولتا ہے مسلمان کا بچہ جہاں ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے،
रसूल की तारीफ करता है, अपने रसूल पर दरूद पढ़ता है। लड़िए मत, झगड़िए मत। बोलो मुसलमान बनकर रहिए। अभी मैंने आपसे 2 वादा पूरा किया, अगर इजाजत दीजिए तो जल्दी से 5 मिनट में तीसरा वादा। अरे बोलो 5 मिनट में तीसरा, और बोलो 10 मिनट के अंदर चौथा वादा। अगर इजाजत देंगे, घबराइए नहीं, बड़ी कीमती गुफ्तगू है। फिर कभी आऊंगा। ये मौजू इसलिए बनाया कि जनाब बोलिए जुनैद क्या गुलाम मुस्तफा ने जो कलाम पढ़ दिया, आला हजरत सरकार का कलाम, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। कसम खुदा मुसलमान, आप मजबूत उसी वक्त है जब आपका ईमान मजबूत। और ईमान मजबूत कब होगा? जब आप अल्लाह रसूल के बारे में सही अकीदा रखेंगे, सही गुमान रखेंगे, सही ख्याल रखेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे। अब चलिए तीसरा वादा। अरे बोलो तीसरा वादा। मुश्ताक राही, मैं सब देख रहा हूं, आप क्या समझ रहे हो? मैं देख रहा हूं ये जमाही कर रहे हैं। अरे बोलिए, हाँ इनको नींद आ रही है, ये मुंह इतना खोल रहे हैं जैसे मगरमच्छ खोलता है। हाँ बोलिए जनाब मुश्ताक राही से मैं डर गया। अरे बोलिए, ये सामने मेरी तकरीर में है, बोलिए बिल्कुल मगरमच्छ की तरह, ये बिल्कुल इनको जमाही आ रही है। जरा सा संभल के बैठिए, मेरे सामने बैठे हैं। मेरे बाद अभी मौलाना अबुल हक्कानी साहब की यादगार, उन्हीं के गांव के, उन्हीं के वतन के और उन्हीं के नायब। बोलो अल्लामा अबुल हक्कानी साहब के नाम नायब मौलाना साबिरुल कादरी साहब, इनको आप सुनेंगे। और मेरे बाद जनाब, बोलिए जनाब जो शायर साहब मुझसे पहले थे, उनको भी आप सुनेंगे। और हजरत की जियारत कीजिए और हजरत से दुआ लेकर जाइए। बोलो ये देखना है कि आपके सामने आपके पीरो मुर्शिद के शहजादे बैठे हैं। अरे बोलो पीरो मुर्शिद के शहजादे बैठे हैं। अगर इजाजत दीजिए तो तीसरा वादा पूरा करूं। तीसरा वादा क्या था, जल्दी बोलो। अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। अल्लाह ने कुरान में नबी को क्या कहा? जल्दी बैठिए, माशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान में नबी को क्या कहा? उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? वो लोग कहता अनपढ़। क्या कहता? उम्मी का मतलब क्या है? वो लोग कहता अनपढ़। तो उम्मी का मतलब जब अनपढ़ उसने निकाला तो गोया उसने नबी को क्या कहा? अनपढ़। और सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिस पर कुरान उतरा, अरे बोलो वो अनपढ़ होगा? जो अल्लाह का नबी होगा वो अनपढ़ होगा? अनपढ़ कहीं नबी बनेगा? अनपढ़ कहीं कौम का रहबर बनेगा? अनपढ़ कहीं कौम का हादी बनेगा? वो हादी बन ही नहीं सकता जो अनपढ़ हो। अरे बोलो जो खुद नहीं रास्ते पर है वो रहबर कैसे बन सकता है? तो उम्मी का मतलब जो अल्लाह ने कुरान में उम्मी कहा, उम्मी का मतलब वहां पर जहां पर अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, उसका मतलब अनपढ़ नहीं है। जो इसका मतलब अनपढ़ निकाले, खुद अनपढ़, उनका अब्बा अनपढ़, उनका दादा अनपढ़, उसको जिसने पढ़ाया वो भी अनपढ़। अरे जल्दी बोलो, पूरी जमात अनपढ़ है। याद रखिए, नबी को अनपढ़ कहने वाला पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। अल्लाह ने जो कुरान में नबी को उम्मी कहा, उसका मतलब क्या है? अब मुझसे सुनिए हजरात, निस्बत से माना बदल जाता है। जल्दी बोलो, निस्बत से, अरे बोलो निस्बत से माना बदल जाता है। इधर देखिए, उम्मी का मतलब अगर उम्मी आपको कहा जाए, उम्मी मुझको कहा जाए, उम्मी मुश्ताक राही को कहा जाए, उम्मी निजाम भाई को कहा जाए, उम्मी हजरत को कहा जाए, उम्मी गुलाम रब्बानी को कहा जाए, उम्मी नकीब जलसा को कहा जाए, उम्मी मौलाना साबिरुल कादरी को कहा जाए, तो इसका मतलब होगा अनपढ़। अरे बोलो इसका मतलब क्या होगा? अनपढ़। इनको कहा जाए तो मतलब अनपढ़, गुलाम रब्बानी को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़,
حضرت کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑھ، لیکن اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا، اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جیسے بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے، میں پورے بھارت میں چیلنج کرتا ہوں، جو میں مطلب بیان کر رہا ہوں اگر اس کو کوئی غلط ثابت کیا تو 10 لاکھ کا انعام دوں گا۔ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے، جو غلط ثابت کر سکے، کتنا شاندار مطلب ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سنیے، اللہ نے قرآن میں جو نبی کو امی کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیے، اس کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ زور سے بولو، جن کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں، نہ جن کو کسی نے لکھنا سکھایا، نہ جن کو کسی نے پڑھنا سکھایا۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، میرا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، حضرت کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے۔ حضرت نے بھی کسی سے لکھنا سیکھا ہے، حضرت نے بھی کسی سے پڑھنا سیکھا ہے۔ میں نے مدرسے کی 10 سال تک دال روٹی کھائی، تب میں نے پڑھنا سیکھا، تب میں نے لکھنا سیکھا۔ آپ اسکول کالج مدرسے میں گئے، تب لکھنا سیکھے، پڑھنا سیکھے۔ تو دنیا والوں کا دستور ہے کہ دنیا والے جب آتے ہیں دنیا میں تو اس کو کوئی لکھنے والا، لکھانے والا ہوتا ہے، پڑھانے والا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں، اس لیے کہ استاذ اس کا ہوتا ہے جو سیکھنے آتا ہے، لیکن میرا نبی سیکھنے نہیں آیا، ساری دنیا کو سکھانے آیا۔ میرا نبی ساری دنیا کو پڑھانے آیا، میرا نبی ساری دنیا کا استاذ ہے۔ ارے بولو، ساری مخلوق کا استاذ ہے، نبی کا اس دنیا میں زور سے بولو کوئی استاذ نہیں۔ اب مسئلہ سنیے، اب مسئلہ سنیے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے، زور سے بولو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو بولو ایرے گیرے نتھو کھیرے ان کا استاذ نہیں بن سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، ایرے گیرے نتھو کھیرے ان کا استاذ نہیں بن سکتا۔ بلکہ سن لو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا۔ زور سے بولو، ان کا استاذ، ایرے گیرے تو چھوڑو، عام آدمی تو چھوڑو، ان کا استاذ، جلدی بولو، ولی بھی نہیں بن سکتا۔ ادھر دیکھیے، میرے نبی کا استاذ نہ تو کوئی ولی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ جبریل نے نبی کو پڑھایا، نہ میکائیل نے نبی کو پڑھایا، نہ اسرافیل نے نبی کو پڑھایا، بولو نہ حضرت اسرائیل نے نبی کو پڑھایا۔ میرے نبی کا استاذ اس دنیا میں نہ تو کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، زور سے بولو، نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ نبی اس لیے نہیں ہے کہ نبی کے زمانے میں کوئی نبی نہیں۔ ارے زور سے بولو، میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی نہیں، تو میرے نبی کا استاذ کون ہے؟ کان کھول کر سن لو، اللہ جس کو نبی بناتا ہے ان کا استاذ خود اللہ ہوتا ہے۔ جلدی بولو، ان کا استاذ خود اللہ ہوتا ہے یا دوسرا نبی ہوتا ہے؟ جلدی بولو، اللہ جس کو نبی بناتا ان کا استاذ، جلدی بولو، خود اللہ ہوگا یا دوسرا؟ ارے بولو، یا دوسرا نبی ہوگا۔ اور میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی نہیں، اس لیے میرے نبی کا استاذ صرف اللہ ہے۔ تو امی کا مطلب ہمارے لیے ان پڑھ، آپ کے لیے ان پڑھ۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شان ہے، نبی کا معجزہ ہے، نبی کا کمال ہے کہ دنیا میں سب کا استاذ ہے، لیکن میرے نبی کا کوئی استاذ نہیں، کیونکہ میرے نبی ساری دنیا والوں کے استاذ بن کر آئے۔ میرے نبی سیکھنے نہیں آئے، سب کو سکھانے آئے۔ اور جو سکھانے آتا ہے اس کو کون سکھائے گا؟ جو پڑھانے آتا ہے اس کو کون پڑھائے گا؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اے مسلمان، اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ان پڑھ، وہ پاگل ہے، پاگل، اس کا کنیکشن یہودیوں سے ہے۔ اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، جب حدیث سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قسم خدا میرے نبی کو اللہ نے سارے جہان کا علم عطا کیا ہے۔
میرے نبی کو اللہ نے سارے جہان کا علم عطا کیا ہے، اور جس کو سارے جہان کا علم ہو وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ اب حدیث سنانا چاہتا ہوں، جلدی سے سنیے۔ مشتاق صاحب آپ کو ناراض نہیں ہونا ہے، میرا کام ارے بولو کچھ نہ کچھ آپ کو یا کسی کو بھی اس لیے کہتا ہوں تاکہ مجمع جاگ کر میری تقریر سنتا رہے، ورنہ پتا چلا کہ سست پڑ جائیں گے، تقریر ختم ہو جائے گی۔ آپ میری تقریر کو جاگ کر سنیے، 15 منٹ بس، یہ تیسرا وعدہ پورا کرنے جاؤں، جلدی سے سنیے۔ حدیث اب سنانے جا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جلدی بیٹھو بیٹا، جلدی بیٹھو، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 55 کی حدیث سنو۔ ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها انت ما فيها موضع 4 اصحاب الا وملك واسع جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما اعلم لسهقتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السعودات تجعرون الى الله لوددت انی كنت شجرة توزد۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ یہ بتائیے آپ لوگ ناراض ہو گئے ہم سے؟ زبردستی نہیں، ارے بولیے۔ ایک صحابی تھے، جلدی بولیے، ایک صحابی تھے، ہفتے میں ایک بار تقریر کرتے تھے۔ کتنی بار؟ زور سے بولو۔ جب تقریر کرتے تو لوگ خوب روتے، ارے بولو، خوب روتے، آنسو بہاتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ہفتے میں تقریر مت کیجئے بلکہ ڈیلی کیجئے۔ آپ جب تقریر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم لوگ دنیا کو چھوڑ کر کسی کونے میں چلے جائیں، سوائے سینے میں اللہ رسول کی محبت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتی۔ حضور آپ ہفتے میں نہیں، کوئی بات ہے ارے بولو، ہر پور بن کے رہے، ہاں گڑبڑ نہ بنے، سنی بن کے رہے، ٹنی نہ بنے۔ سننے میں آیا کہ کچھ لوگ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، ارے بولو، سننے میں آیا کچھ لوگ وقت ابھی ہوئی نہیں، ادھر دیکھیے 2 بجے بھور ہی میں فجر کی اذان، اللہ اکبر۔ ادھر دیکھیے ایک صاحب نے کہا حضرت مت پوچھئے، لوگ وقت سے پہلے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبیر میں وقت سے پہلے، حی علی الصلاۃ سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے بولو، ہم نے کہا خدا جب دین لیتا ہے تو اگلے چھین لیتا ہے، جب گیڈر کی موت آتی ہے تو ہر پور میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو بقراتی چھانٹتا ہے۔ کیا چھانٹتا ہے؟ ہاں ارے بولو، جب گیڈر کی موت آتی ہے تو کہاں بھاگتا؟ ہر پور میں، آپ کے گاؤں میں۔ اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو بقراتی چھانٹتا ہے، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ جائز۔ ابے پگلا، سب سے بڑے ناجائز تم ہو کہ تم پیدا کیوں ہو گئے؟ ارے بولو، ہر چیز ناجائز۔ ارے بولو، آج سے 200 سال پہلے یہ لوگ بھی غوث اعظم کا مرغا کھاتے تھے، یہ لوگ بھی غوث اعظم کے مزار پر جاتے تھے، یہ لوگ بھی غریب نواز کے آستانے پر جاتے تھے۔ 200 برس پہلے سب جائز تھا، کیا تھا؟ لیکن جب سے یہودی نے ان کو مرغا کھلایا، وہ بھی آدھا نہیں پورا۔ ارے بولو، ہاں میں غلط نہیں بول رہا، آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ادھر دیکھیے، یہی سمجھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ پہلے ہم لوگ کہتے تھے تو آپ لوگ انسونی کرتے تھے، کہتے تھے یہ مولانا لوگ آپس میں مرغا مچھلی کی لڑائی کر رہا ہے۔ ارے بولو، آپ لوگ کہتے تھے یہ مولانا لوگ مرغا مچھلی کی۔ اب تو ہر چیز ظاہر ہو گئی ہے۔ کیسے ظاہر ہو گئی؟ فلسطین برباد ہو گیا، غازہ برباد ہو گیا،
لیکن یہ 57 ارب کنٹری کے لوگ ساتھ کس کا دیا؟ ارے بولو کس کا ساتھ دیا؟ زور سے بولو، ارے بولو کس کا ساتھ دیا؟ غزہ کا ساتھ دیا؟ وہاں کے بادشاہوں نے، میں بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، پبلک کی نہیں۔ ارے بولو وہاں کے بادشاہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ امریکہ کا۔ کس کا؟ اسرائیل کا، امریکہ کا۔ آج ایران پر حملہ ہو رہا ہے، ساتھ کس کا دے رہا ہے؟ ارے بولو کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ ہاں بولو کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ اسرائیل کا، امریکہ کا۔ تو ابھی بھی تو سمجھ جاؤ، آپ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ 6واں پارہ رکوع نمبر 12۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہودی سے اور نصارہ سے دوستی مت کرو۔ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، یہ آپس میں دوست ہے۔ یہود نصارہ کے دوست ہیں، اور نصارہ کس کے دوست ہیں؟ یہود کے۔ ان دونوں سے دوستی مت کرنا، بزنس کرنا ہے کرو، تجارت کرنا ہے کرو، ارے بولو معاملات کرنا ہے کرو، مگر ان سے دوستی مت کرنا، ان پر بھروسہ مت کرنا۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہے۔ جیسے وہ یہودی ویسے تم یہودی، جیسے وہ نصارہ ویسے تم نصارہ۔ یہ اللہ نے قرآن میں آپ کو خبردار کیا ہے۔ اب یہیں پر رک کر چوتھا وعدہ میں بعد میں سناؤں گا، چاہے وقت ہو یا نہ ہو۔ اب کبھی آؤں گا تو چوتھا وعدہ سنا دوں گا۔ ادھر دیکھیے، چوتھا وعدہ بعد میں۔ یہیں پر رک کر کے میں اب آپ کو حدیث وہ سنانا چاہتا ہوں، وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، جو میں بول رہا ہوں کہ جتنے ٹنی ہے سب کا کنیکشن یہودی سے ہے۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیت تو سنا دیا، ارے بولو قرآن کی آیت تو سنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، جو ان کا سپورٹ کرے گا، جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہے۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا۔ اب نبی نے کیا کہا؟ اجازت دیجئے تو بس اسی کے بعد تقریر ختم کر دوں گا۔ بیٹھیے جلدی بیٹھیے، اسی کے بعد میری تقریر ختم۔ 4 وعدہ تو نہیں، 3 وعدہ پورا ہوگا، لیکن ایک قیمتی بات جو میں سنانے جا رہا ہوں وہ آپ سن لیجئے۔ قسم خدا زندگی بھر یہ حدیث کام آئے گی آپ کو۔ حضرت بھی بیٹھے ہیں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو نعرہ لگائیے، جلدی سے نعرہ لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور زبیر ملت، فیضان حضور مقصود ملت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ نشتر الہ آبادی۔ 5 منٹ بچے ہیں 2 بجنے میں۔ ادھر دیکھیے، اب یقینی بات ہے صرف حدیث سناؤں گا اور مطلب نہیں بتاؤں گا تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ؟ ارے بولو، میں تو جلدی کر رہا ہوں۔ بزرگان دین بسم اللہ کا صرف مطلب بیان کرتے تو 1 ہفتہ لگا دیتے۔ ارے بولو، میں تو 3 حدیث میں، جلدی بولو، آپ کا کتنا وقت لیا؟ 2 گھنٹہ۔ تو میں تو چھوٹا مولوی ہوں، لیکن سیدنا امام اعظم جب بیان کرتے کسی حدیث کا مطلب تو 1 حدیث پر گھنٹوں بحث فرماتے، یہاں تک کہ ہفتہ گزر جاتا، پھر بھی مطلب ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر رک جائیے، 3 وعدہ تو پورا کیا، پھر کبھی آؤں گا تو وقت ملا تو بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ آج آخری میں جو اچانک یہ حدیث زبان پر آ گئی، جو میں نے آپ سے کیا کہا کہ جتنے ٹنی ہیں سب کا کنیکشن یہودی سے ہے، وہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بولو، وہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن سے تو ثابت کیا، ارے بولو قرآن سے تو ثابت کیا۔ اب آپ حدیث سنیے، اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ 10 منٹ میری طرف دیکھیے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، حضرت پیچھے مت بیٹھیے،
پیچھے بیٹھ کر کے زور سے بول رہے ہیں سبحان اللہ. آپ دائیں آ جائیے, دائیں. اللہ عالموں کو سامنے بیٹھنا ہے, عالموں کو کرسی کے پیچھے نہیں. ارے بولو, ساری دنیا ان کے پیچھے ہے, ساری دنیا ان کے پیچھے ہے. اگر کرسی کے پیچھے بیٹھے تو بولو امام کون بنے گا؟ ارے بولو, امام کا کام آگے ہے, امام کا کام پیچھے نہیں ہے. اجازت دیجئے تو حدیث سنا دوں, 10 منٹ میں تقریر ختم. اس کے بعد صابر صاحب کا نمبر, شاعر صاحب کا نمبر, نقیب صاحب کا نمبر. اس حدیث کو سن لیں گے تو پورا ہر 100 برس تک مجھ کو یاد رکھیں گے. میں مر بھی گیا, اگر واقعی اللہ نے آپ کی قسمت میں جنتی ہونا لکھ دیا ہے تو آپ کبھی بہکیں گے نہیں. آپ اس حدیث کو پکڑ کے رکھیں گے اور دل میں بسا کے رکھیں گے. اجازت دیجئے تو حدیث سناتا ہوں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. مشکات شریف, زور سے بولو مشکات شریف, جلد اول, کتاب الایمان, صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. پھر سے سن لو. مشکات شریف, جلد اول, کتاب الایمان, باب الاعتصام, صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حزب النال بالنال حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول اللہ؟ فقال ما انا علیہ واصحابی. زور سے بول دو سبحان اللہ. جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی, یہ حدیث بہت مشہور ہے. جلدی بولو. وہابی کو بھی پتا ہے, دیوبندی کو بھی پتا ہے, بولو اہل حدیث کو بھی پتا ہے, غیر مقلد کو بھی پتا ہے, جتنے فرقے والے ہیں سب کو حدیث. ارے بولو یہ حدیث, ارے بولو اس حدیث کی جانکاری سب کو ہے. فرق اتنا ہے کہ ان لوگوں کو آدھی معلوم ہے, لیکن آدھی معلوم تو ہے ان کو بھی, پوری حدیث معلوم ہے, لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے. ناانصافی کیا کیا ہے؟ آدھی حدیث سنائی, آدھی ہضم کر گئے. کیا کر گئے؟ ارے بولو. آدھی سنائے, آدھی کیا کر گئے؟ ہضم کر گئے. اس لیے ہضم کر گئے تاکہ مسلمان, ارے بولو, حقیقت سے دور رہے. حقیقت سے, یقینی بات ہے جب حقیقت سمجھ میں آئے گی تو آپ مجھ کو مرغا کھلائیں گے. ارے بولو, جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ مولانا ربانی چور ہے, ڈکیت ہے, تو آپ کبھی مجھ کو گھر میں آنے دیں گے؟ ارے بولو, گھر میں آنے دیں گے؟ آپ مجھ کو دور رکھیں گے, بلکہ میرا نام سن کے بھاگیں گے. اگر کسی کی حقیقت کا پتا چل جائے تو آپ دھوکہ نہیں کر سکتے. ادھر دیکھیے, اور لوگوں کو بھی یہ پوری حدیث یاد ہے, لیکن ان لوگوں نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا. دھوکہ کیا آدھی سنائی, آدھی کو چھپا دیا تاکہ کہیں راز کھل نہ جائے, حقیقت کھل نہ جائے. لیکن غلام ربانی نے آج آپ کو پوری حدیث سنائی ہے تاکہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, حقیقت سامنے آ جائے. کون غلط ہے, کون صحیح ہے, کس کا کنیکشن یہودیوں سے ہے, کس کا کنیکشن عیسائیوں سے ہے. ارے بولو, غازہ کیوں برباد ہوا؟ غازہ کا ساتھ ان لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ وجہ کیا ہے؟ حدیث تو میں نے سنا دی, اب مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے. اجازت ہے تو مطلب بیان کروں. میری طرف دیکھیے, ان کو جگائیے, جگائیے, جلدی جاگو. اللہ, یہ دیکھیے, ساری دنیا جاگنے میں لگی ہے, لیکن ہمارا مسلمان بھائی ابھی بھی سونے میں لگا ہے. 10 منٹ برداشت کرو, 10 منٹ. حدیث تو سنا دیا, اب مطلب سننے کے لیے تیار ہوئیے. اجازت ہے مطلب بیان کروں؟ بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, مطلب بیان کروں. اگر مطلب بیان کروں, ادھر دیکھیے,
जो हदीस मैंने सुनाई गलत साबित करने पर 1,00,000 नहीं, फिर मैं आपको कहता हूं गलत साबित करने पर 5,00,000 का इनाम दिया जाएगा। ये सारी हदीस सबको पता है, जल्दी बोलो, सबको पता है। फर्क कितना है इधर देखिए, कुछ लोग छुपा देते हैं और कुछ लोग जाहिर कर देते हैं। मैंने आपके सामने जाहिर किया है, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। आगे सुनिए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया, कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब यह है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए, हदीस का पूरा मतलब समझ गए कि आधा समझे? पूरा नहीं समझे ना? मुश्ताक साहब बोल रहे हैं पूरा। आप इसलिए समझे कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो पूरा समझ गए। अरे बोलिए, इजाजत है कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब अभी आपने कितना समझा? बोलो, मतलब कितना समझा? आधा। आधा भी बाकी है। इधर देखिए, फिर से समझिए, फिर से समझिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। पहले तो आपको समझना बनी इसराइल कौन है। अरे बोलो, बनी इसराइल कौन है? जितने ईसाई हैं, अरे बोलो, जितने क्रिश्चियन हैं ये सब बनी इसराइल से है। जितने यहूदी हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। इनमें कितने फिरके हैं? 72। आप लोग नहीं जानते, हदीस में नबी फरमाते हैं इनमें कितने फिरके हैं, जल्दी बोलो। 72। उन्हीं में से एक यहूदी है, और बोलो जोर से बोलो, और एक ईसाई है। ये दोनों 72 में सबसे खतरनाक, डेंजर, अरे बोलो, सबसे जानलेवा यही दो फिरका है। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उनमें किसी छोकरे ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने लौंडे होंगे जो अपने मां के साथ वही सलूक करेंगे जो उन लोगों ने किया। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत 73 में बटेगी उनकी दोस्ती की वजह से। उनकी दोस्ती इस तरह रंग लाएगी कि मुसलमान टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे
کہ نام تو عبداللہ ہوگا, نام تو محمد ہوگا, نام تو سلمان ہوگا, مگر اندر سے سب یہودی ہوں گے. اس حدیث کو جب سن چکے تو اب چلو ترکی سے پہلے کا وقت دیکھو, جب عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی. کس کی؟ جلدی بولو, بس 2 منٹ کی بات ہے, جلدی سنو. جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی, عرب کا ماحول الگ تھلگ تھا. ساری دنیا کے مسلمان سنی تھے, کوئی ٹنی نہیں تھا. آپ لائیے میرے سامنے کسی کو پکڑ کر کے, اگر ثابت کر دے کہ ترکیوں سے پہلے کوئی اور تھا تو بتا دو. قسم خدا, آج سے 250 برس پہلے عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی. ترکیوں کا زمانہ جب تک تھا, بولو جب تک ترکی لوگ تھے, اس وقت تک مسلمانوں میں کوئی وہابی نہیں تھا, کوئی غیر مقلد نہیں تھا, کوئی اہل حدیث نہیں تھا, کوئی دیوبندی نہیں تھا, بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کیا تھے؟ جلدی بولو, سنی تھے. ہاتھ اٹھا کر بولو, پوری دنیا کے مسلمان اہل سنت والجماعت کے تھے. یاد رکھیے حضرات, میری طرف دیکھیے, جب تک ترکی لوگوں کی حکومت تھی, یہ قانون تھا عرب کا کہ کوئی بھی یہودی عرب میں مکان نہیں بنا سکتا, تجارت نہیں کر سکتا, بزنس نہیں کر سکتا. سیدنا فاروق اعظم نے جو پابندیاں لگائی تھی, مشکات شریف کی حدیث باب اخراج الیہود ان جزیرۃ العرب پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا. سیدنا فاروق اعظم نے جو عرب میں پابندیاں لگائی تھی اور چن چن کر کے یہودیوں کو عرب سے نکالا تھا. کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ یہ سب سے دنیا کے سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑا شریر قوم یہی لوگ ہیں. ان لوگوں نے میرے پیغمبر پر جادو چلوایا, ان لوگوں نے میرے پیغمبر کے کھانے میں زہر ملوایا, ان لوگوں نے کتنے مسلمانوں کا قتل عام کروایا. حضرات, یہ یہود و نصارہ بڑی شاطر قوم. آپ کو پتہ نہیں ہے, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, ادھر دیکھو, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, وہ 10 بیٹے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا, فریب دیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. ارے بولو, یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا, فریب دیا, اور بولو 10 بھائیوں نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. انہی 10 کی اولاد میں بعض کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے, بعض کی اولاد کو عیسائی کہا جاتا ہے, بعض کی اولاد کو کچھ اور کہا جاتا ہے. یہ لوگ 72 فرقوں میں ہے. شاید تو 2 منٹ کے لیے روک دیتے جناب, بڑی قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ میں سلام, ورنہ کیا لگتا ہے مجھے, میں پسینہ بہا رہا ہوں. یہ تاریخی بات, بیٹھ جائیے جناب, بہت آپ میرے بھائی ہیں, آپ کو ناراض نہیں ہونا ہے. چائے دیجیے, اب آ گئی ہے تو آرام سے علماء کرام تک پہنچا دیجیے, بڑی قیمتی بات ہے. ادھر دیکھیے, سیدنا ادھر دیکھیے فاروق اعظم نے ان لوگوں پر پابندیاں لگائی تھی. کیا پابندیاں لگائی تھی؟ ارے بولو, کہ کوئی بھی عیسائی یہودی بولو عرب میں مکان نہیں بنا سکتا, جزیرت العرب میں نہیں رہ سکتا, تجارت نہیں کر سکتا. ادھر دیکھیے, جب تک ترکیوں کی حکومت تھی یہ پابندیاں ان لوگوں پر تھی, لیکن جیسے ترکیوں کی حکومت ختم, محمد بن عبد الوہاب نجدی کی حکومت آئی, آل سعود کی حکومت آئی. ان لوگوں کی حکومت لانے والا کون تھا؟ یہودی, عیسائی. یہ لوگ بہت دن سے پیچھے پڑے تھے کہ ترکیوں کو ختم کیا جائے. جب تک ترکی رہیں گے ہماری دال نہیں گلے گی. ترکیوں کو عرب سے بھگایا جائے اور ان لوگوں کو بیٹھایا جائے جو میرے جال میں پھنس چکے ہیں. تو جانتے ہیں جناب, یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے بڑے دلال, بہت بڑے ایجنٹ جس کا نام محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے اور جس کا نام آل سعود ہے, ان دونوں ایجنٹ کو یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے جال میں پھنسایا اور ترکیوں کے خلاف فوجیں تیار کروائیں اور جنگ کرنے پر آمادہ کیا. ترکیوں کے خلاف بھڑکایا اور لوگوں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم ترکیوں کو بھگاؤ یہاں سے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب کی فوجوں نے ترکیوں کی فوجوں سے مقابلہ کیا, جنگ و جدال کیا, لیکن ترکی لوگ بڑے رحم دل تھے. ترکیوں نے کہا, او یہودیوں کے دلالوں,
ओ यहूदियों के कुत्तों, तुम लोग यहूदियों के बहकावे में आकर के मुसलमानों का खून बहा रहे हो। खबरदार, मुझको कुर्सी नहीं चाहिए, मेरे नजदीक कुर्सी प्यारी नहीं है, मेरे नजदीक तो मेरा मुसलमान भाई प्यारा है। हम कुर्सी छोड़ सकते हैं लेकिन अपने भाई का खून नहीं बहा सकते हैं, न खून बहने को देख सकते हैं। तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे, उन लोगों ने अपनी कुर्सी इनके हवाले कर दी। आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, आपको पता नहीं है, आज जितने मुतव्वा आप देख रहे हैं, जितने जल्लाद आप देख रहे हैं, जितने इमाम आप देख रहे हैं, जितने काजी देख रहे हैं अरब में, ये सब बोलो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है। और जो लोग कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत कर रहे हैं, ये आले सऊद है। इन दोनों को लाने वाला कुर्सी पर यहूदी है। कौन है जल्दी बोलो। जैसे अभी यहूदी लोग चाहता है कि ईरान की हुकूमत बदल जाए, अरे बोलो ईरान की हुकूमत बदल जाए, अब हमारा आदमी यहां बैठे कि जो मैं कहूं वही करे। तो यहूदियों का मिजाज आज से नहीं, सहाबा के जमाने से है, नबी के जमाने से है, आज से नहीं 1400 बरस से पहले से यहूदी लोग चाहते हैं कि मेरी तरह कोई भी दुनिया में ना रहे, न कोई मेरे मुकाबिल रहे, मुझसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मेरा लोहा माना जाए। तो जानते हैं तुर्कियों की हुकूमत को इन लोगों ने खत्म करवाया और अपने दलाल को कुर्सी पर बैठाया। अरे बोलो किसको बैठाया। ये और बात है कि उसके मानने वाले ये मौलवी लोग उनको दलाल नहीं मानते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हो, गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, वो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो अब तुम क्या कहोगे। अरे बोलो क्या कहोगे, दलाल ही ना कहोगे, क्या कहोगे। अरे बोलो अमेरिका का दलाल, अरे बोलो इजराइल का दलाल। मेरी तरफ देखिए, जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद कुर्सी पर बैठे, अपनी हुकूमत बनाई, तो सबसे पहला काम क्या किया, इधर देखिए, सुन्नियों के जितने बनाए हुए कानून थे सबको तोड़ डाला, अलग से अपना कानून बनाया, अपने देश का संविधान अलग से बनाया, अलग से कानून बनाया, और सुन्नियों के बनाए हुए जितने उसूल और ज़वाबित थे सबको खत्म कर दिए। ये लोग जब कुर्सी पर बैठे तो जितनी पाबंदियां यहूदियों पर थी, जितनी पाबंदियां ईसाइयों पर थी, सबको इन लोगों ने उठा लिया, सबको खत्म कर दिया। अरब के सारे दरवाजे खोल दिए, सिर्फ दरवाजा ही नहीं खोला, खिड़की तक खोल दिया। अरे बोलो, सिर्फ दरवाजा ही नहीं, इन जालिमों ने खिड़की तक खोल दिया। आओ जिसको आना है आओ, बिजनेस करो, मकान बनाओ, अरे बोलो रहो सहो, मौज मस्ती की जिंदगी गुजारो। जब ये लोग अरब में आने लगे, आपको पता है फिलिस्तीन में पहले ये लोग नहीं थे, ये लोग 1945 में जब हिटलर ने मार मार करके इनको भगाया अपने मुल्क से, तो किसी मुल्क वाले ने इनको पनाह नहीं दी। फिलिस्तीन के गरीब मुसलमानों ने इनको पनाह दी। जिन फिलिस्तीनियों ने इनको पनाह दी, आज ये गद्दार उसी फिलिस्तीनी को मार रहे हैं जिसके प्लेट में खा करके बड़े हुए ये हरामखोर उसी के साथ धोखा के दे रहे हैं। ये लोग 1945 में आकर के अपना मुल्क बनाया। अरे बोलो 1945 में इजराइल नाम से अपने मुल्क का नाम रखा और फिलिस्तीन पर कब्जा जमाया। इधर देखिए, आहिस्ता आहिस्ता अरब वालों से दोस्ती बढ़ती चली गई, क्योंकि जितनी पाबंदियां थी सब इन लोगों ने क्या कर दिया था, अरे बोलो खत्म कर दिया था। अब ये लोग अरब में आकर के मकान भी बनाने लगे, तिजारत भी करने लगे, बिजनेस भी करने लगे। कुछ दिनों के बाद, सुनिए 2 मिनट की बात है, इधर देखिए, कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने मशवरा किया कि अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए। जब तक हम इनको लड़ाएंगे नहीं, कामयाब नहीं हो सकते। तो उन लोगों ने मशवरा किया, इधर देखो, इनको लड़ाने का और बर्बाद करने का बोलो तरीका ये है। इनको बर्बाद करना हो तो 3 काम करो, एक इनको शराबी बनाओ, दूसरे नंबर पर अय्याश बनाओ, और तीसरे नंबर पर इनको नबी का गुस्ताख बनाओ।
جب یہ گستاخی کریں گے تو مسلمان آپس میں لڑیں گے، فرقے بنیں گے، اور جب فرقے بنیں گے تو ایک کو ہم جوتا ماریں گے، دوسرا تماشا دیکھے گا، دوسرے کو جوتا ماریں گے، تیسرا تماشا دیکھے گا۔ یہودی اور عیسائیوں نے اپنے اس سیاست میں 100% کامیابی حاصل کی، اپنے اس فارمولہ کو 100% کامیاب کر ڈالا۔ عرب کے لوگوں کو عیاش بھی بنانا شروع کیا، اور عرب کے لوگوں کو شراب بھی پلانا شروع کیا، اور عرب کے لوگوں کو نبی کا گستاخ بھی بنانا شروع کیا۔ آج تک جتنی بھی گستاخی نبی کی ہوئی ہے وہ سب عرب سے شروع ہوئی ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ عرب سے شروع ہوئی ہے۔ عرب ہی سے گستاخیاں ظاہر ہوئی، اور وہی گستاخیاں نکلتے نکلتے پوری دنیا میں شائع ہو گئی۔ اور یاد رکھیے ان لوگوں نے سب سے پہلا فرقہ، جب ان لوگوں کی حکومت بنی تو یہ لوگ بھی سنی ہی تھے۔ کیا تھے جلدی بولو؟ ان کے باپ دادا بھی سنی تھے، ان کے مفتی مولانا بھی سنی تھے، لیکن جب ان کی حکومت بنی تو یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر ان لوگوں نے، یاد رکھیے، سب سے پہلا فرقہ جو سنی سے کٹ کر بنا، یہ بنا کون؟ غیر مقلد، جو اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں۔ ارے بولو، جو اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، قسم خدا یہ وہابی فرقہ سب سے پہلے ترکیوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو وہاں بنا، آج سے 250 برس پہلے یہ عرب میں بنا۔ اور یاد رکھیے اسی فرقے سے کٹ کر کے اہل حدیث بنا، غیر مقلد بنا، سلفی بنا، اور بھی دنیا میں جتنے فرقے دیکھ رہے ہو سب کا اصلی باپ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، جو یہودی کا دلال تھا، یہودی کا ایجنٹ تھا، اللہ رسول کا گستاخ تھا۔ قسم خدا ان لوگوں نے یہودیوں کے جال میں پھنس کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا، اور آج بھی پوری دنیا کے مسلمان جو برباد ہوئے ہیں انہی عرب والوں کی وجہ سے۔ جو لوگ حج کرنے گئے، نوکری کرنے گئے، ان کو اپنے جال میں پھنسایا، اور پھنسانے کے بعد سب کو اپنے فرقے میں شامل کیا۔ اے مسلمان، لڑیے مت، جھگڑیے مت، تاریخ پڑھیے۔ ہم کو برباد کس نے کیا؟ ہم کو برباد یہودیوں نے کیا، لیکن یہودیوں نے ڈائریکٹ برباد نہیں کیا۔ سامنے چہرہ رکھا مصر کا، سامنے چہرہ رکھا قطر کا، سامنے چہرہ رکھا دبئی کا، سامنے چہرہ رکھا سعودی کا، مگر پیچھے سے ہاتھ یہودی کا۔ لڑیے مت، جھگڑیے مت، ریسرچ کیجئے، غور کیجئے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ 2 سال غزہ کی جنگ چلی، بولو 1 لاکھ سے اوپر مسلمان شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، پورا غزہ برباد ہو گیا، لیکن یہ حرام خور لوگ حلوہ پراٹھا کھاتے رہے، چوڑیاں پہن کر تماشا دیکھتے رہے، غیروں کے لیے 300 کروڑ کا پلین گفٹ میں پیش کیا، لیکن غزہ والوں کو 1 ٹرک چاول نہ بھیج سکا، غزہ والوں کو 1 ٹرک آٹا نہ بھیج سکا، غزہ والوں کی مدد نہ کر سکا۔ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جو ظالم کا ساتھ دے وہ بھی ظالم ہے، جو یہودی کا ساتھ دے وہ بھی یہودی ہے، جو نصارہ کا ساتھ دے وہ بھی نصارہ ہے۔ یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں، اللہ رسول کا فتویٰ ہے۔ جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، مسجد بن کر بولو مسلمان بن کر رہیے، اور سنی بن کر رہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، کان کھول کر سن لو۔ بریلوی وہ مولوی اپنے آپ کو کہتا ہے جو جاہل ہے، کم پڑھا لکھا ہے، دور اندیش مولوی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بریلویت کو کوئی فرقہ نہیں کہا، ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم کو بریلوی
دیوبندیوں نے ہم کو بریلوی کہا ہے, وہابیوں نے ہم کو بریلوی کہا ہے, قادیانیوں نے ہم کو بریلوی کہا ہے, لیکن ہم لوگ بریلوی نہیں ہے. ہمارا کوئی نیا مشن نہیں ہے, ہمارا وہی مشن ہے جو غریب نواز کا مشن ہے, ہمارا وہی مشن ہے جو حضرت غوث اعظم کا مشن ہے, ہمارا وہی نظریہ اور عقیدہ ہے جو تمام صحابہ اور تابعین کا نظریہ عقیدہ ہے. لڑیے مت, جھگڑیے مت, مسلمان بن کر رہیے اور سنی بن کر رہیے. یاد رکھیے اور اپنے آپ کو بچائیے. مسجد کو بھی آباد رکھیے, گھر کو بھی آباد رکھیے, دل کو بھی آباد رکھیے. مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے, گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے, اور دل آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے. لحد میں عشق رخ شیخ ادا لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے. میرا آنا, آپ کا آنا, سب کا آنا قبول فرمائے. بات سمجھ میں آئی؟ ارے بولو, جتنی باتیں میں نے بیان کی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو میرے لیے دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ. اجازت دیجئے, خدا حافظ, والسلام علیکم.